بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2267 ہے، اور آج ہم سورۃ المرسلات مکیہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں اور ابتدائی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، والمرسلاتی، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں، عرفاً متواتر، فالعاصفاتی، پھر ان ہواؤں کی جو تیز و تند چلتی ہیں، عصفا، طوفان بن کر، والناشراتی، اور ان ہواؤں کی جو پھیلاتی ہیں بادل کو، نشراً پھیلانا، فالفارقات فرقا، پھر انہیں پھاڑ کر جدا جدا کرنے والی، فالملقیات ذکرا، پھر ان کی جو ڈالنے والے ہیں ذکر، عذراً، عذر، او یا نذراً، ڈرانے کے لیے، انما توعدون، یقیناً جس کا وعدہ دیے جاتے ہو تم، لواقع، ضرور واقع ہونے والی ہے۔ ترجمہ یوں ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں، پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کرتے ہیں، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں، جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا۔ یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان 7 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہے۔ دوسری بات، پھر وہ ہوائیں آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں۔ تیسری بات، جو ہوائیں بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں۔ چوتھی بات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ پانچویں بات، پھر وہ فرشتے نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں۔ چھٹی بات، یہ نصیحت کی باتیں یا تو لوگوں کے لیے معافی کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا۔ ساتویں بات، یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مومنوں کو ملنے والی جزا اور کافروں کو ملنے والی سزا کے بارے میں بیان فرمایا، اور اس صورت میں اس قیامت کے دن کے واقع ہونے کے یقینی ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک تیز رفتاری کے ساتھ ایسی چلتی ہیں کہ وہ آندھی بن کر سب کچھ تہس نہس کر ڈالتی ہیں۔ مزید ان ہواؤں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہوائیں جو آندھیوں کی شکل میں ہوتی ہیں، جب تیز رفتاری کے ساتھ چلتی ہیں تو آسمان میں موجود بادلوں کو اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں، جن سے سارا آسمان سیاہ ہو کر ایک خوفناک منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جن ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں وہ اس کی عظمت اور خوفناکی کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو، یہ ہوائیں جو ہم بھیجتے ہیں وہ ہوتی ایک ہی ہیں، لیکن اس میں صفتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ ہوائیں رحمت بن کر بھی آتی ہیں اور عذاب بھی۔ لہذا تم ہماری قدرت سے ڈرو اور ہم نے تم سے جو وعدے کیے ہیں ان پر یقین رکھو، وہ ضرور ہو کر رہیں گے، اگرچہ کہ وہ تمہیں اپنی عقل کے خلاف معلوم ہوں۔ یہاں اس صورت میں المرسلات سے علماء نے مختلف معنی مراد لیے ہیں، جیسے کہ ملائکہ اور انبیاء، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، اسی لیے اس اعتبار سے یہاں تشریح کی گئی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔
उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की कसम खाई कि कसम है उन फरिश्तों की जो हक और बातिल को अलग अलग कर देते हैं, यानी जो अपने परवरदिगार के हुक्म से उसके भेजे हुए नबियों पर वो चीजें नाजिल करते हैं जो हक और बातिल को जुदा कर देती हैं। तो जब ये चीजें नाजिल होती हैं तो ये चीजें या तो नसीहत का सबब बनती हैं या फिर डराने का जरिया बनती हैं, यानी जो नेक लोग उससे नसीहत हासिल करते हैं और अपने रब के इबादत और इताअत में मसरूफ हो जाते हैं, और नाफरमानों को ये चीजें अल्लाह ताला की नाफरमानी से डराती हैं और आगाह करती हैं कि तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारा हाल क़यामत के दिन बहुत बुरा होगा। और जिस क़यामत के आने का हम तुमसे वादा कर रहे हैं कि सूर फूंका जाएगा, मुर्दों को दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा, फिर हर एक से उनके अमाल का हिसाब लेकर जन्नत या दोज़ख का फैसला किया जाएगा, वो सब जरूर होकर रहेगा। लिहाजा तुम इस सिलसिले में किसी शक में न रहना, यह हमारा वादा है और हम वादा खिलाफी नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला इन आयात को समझने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और अपने मुताल्लिकीन का ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजिए और अजर व सवाब पाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।